بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے دو چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو نور مقدم اور عثمان مرزا کے کیس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہے، وہ ڈسکس کرنی ہے، اور دوسرا جو 14 اگست کو ہماری بہن کے ساتھ گھٹیا ترین واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پہلے میں آپ کو ظاہر جعفر اور عثمان مرزا کے کیس کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کرتی جاؤں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ملزمان جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ظاہر جعفر اور عثمان مرزا، ان کا سائیکالوجسٹ نے ٹیسٹ لیا ہے، جن سے پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں ذہنی طور پر بالکل تندرست ہیں اور یہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، اور ذہنی طور پر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، نہ ہی یہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ان کو صحت مند قرار دیتے ہوئے سائیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ یہ دونوں ملزمان اپنے جرائم سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہیں، مطلب یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے، حتیٰ کہ ان دونوں ملزمان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان دونوں کی سزائیں کیا ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے کیسز شروع ہوئے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان دونوں کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو اور اس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہو، تو اسی لیے ان دونوں کا چیک اپ کرایا گیا ہے تاکہ آگے جا کے یہ بات نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو ان کو کیوں سزا دی گئی ہے۔ اینی ویز دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا دے۔ اب چلتے ہیں عائشہ اکرام کے کیس کی طرف۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان میں کوئی انہونی نہ ہو رہی ہو، لیکن پہلے تو لوگ ڈھکے چھپے کرتے تھے، لیکن اس بار سرِ عام ایک بہت بڑی تعداد میں مردوں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے۔ عائشہ اکرام نے FIR درج کروائی ہے اور اس میں کہا ہے کہ وہ شام 6:30 بجے گریٹر اقبال اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئی تھی اور وہاں پر جا کر انہوں نے YouTube کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اس دوران 300 سے 400 افراد کا گروہ اس کی طرف بڑھا اور اس پہ حملہ کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ وہاں سے باہر نکلوں اور اپنی جان چھڑواؤں، تو اسی دوران سیکیورٹی گارڈ نے مینار پاکستان کے جنگلے کو میرے لیے کھول دیا، مگر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ جنگلہ پھلانگ کر بھی آ گئے۔ پھر یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے ہراساں کرنا شروع کر دیا، مجھے ہوا میں اچھالا گیا اور میرے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گئی۔ پھر میرے پارٹنر سہیل کو بھی زد و کوب کیا گیا اور میرے سونے کے ٹاپس اور انگوٹھی اتار لی گئی اور 15,000 روپیہ اور موبائل اور ID کارڈ چھین لیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو قانونی کارروائی کی جائے۔ اس پر پولیس نے لڑکی کو برہنہ کرنا، لڑکی کی ویڈیو بنانا اور اس حالت میں اس کو ہراساں کرنے کی دفعات لگائی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی سزا زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ یہ بیل ناقابل ضمانت ہوگی۔ اگر یہ اریسٹ ہوتے ہیں تو آسانی سے رہا نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ 400 لوگوں کو تو سزا نہیں دی جا سکتی، مگر جو قریب پائے جائیں گے ان کو ہو سکتی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا عثمان مرزا کا کیس، اس میں بھی پولیس نے سخت قسم کی دفعات لگائی ہیں، مگر کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے اس کیس میں لڑکی کو انصاف ملے۔ اب جو دفعات لگی ہیں ان کے علاوہ چوری کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے چیزیں بھی چھینی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دھاوا بولنا، تشدد کرنا، پکڑنا کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے، اور یہ وہ دفعات ہیں جن کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے صرف بیٹے ہیں، اور میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی دے، مگر جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ مینار پاکستان آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہاں نہ صرف قرارداد منظور ہوئی تھی، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور ان جلسوں میں بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، اور یہیں پر ہی عزت پامال کی گئی۔ کس کی عزت پامال کی گئی؟ اپنی ہی بیٹی کی عزت پامال کی گئی۔ ہم سے بہت بہتر ہے افغانستان، وہاں ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ ہے، طالبان میں سے کسی نے کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ایسا وہاں پر۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ وہی مقام ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جہاں یہ طے پایا تھا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آزاد ہوں گی۔ لعنت ہے ہم سب پر۔ میں کہتی ہوں کہ ہماری مائیں ہمارے ملک میں بیٹیاں پیدا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے ملک کے کچھ بے غیرت لوگوں کو اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا پاس نہیں ہے۔
ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں اور حتیٰ کہ بھائیوں اور بیٹوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہ اس واقعے میں ملوث ہے تو پلیز پولیس کو رپورٹ کریں تاکہ اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ میں اس لڑکی عائشہ اکرام کے لیے فخر محسوس کرتی ہوں کہ وہ سامنے آئی اور سامنے آ کر اس نے FIR کٹوائی، ورنہ ہمارے ملک میں خاموش کروا دیا جاتا ہے بیٹی کو۔ گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹی بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اب آگے اور بدنامی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں نہیں مل پاتی اور یہ لوگ آگے جا کے درندے بن جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں سب 400 کے 400 لوگ بے غیرت تھے، کسی ایک میں بھی غیرت نہیں جاگی کہ اس بچی کو ان درندہ صفت انسانوں سے بچائے۔ میں آپ کو بتاؤں، کپڑے پھاڑے نہیں ان بے غیرتوں نے، بلکہ انہوں نے جسم پر کوئی کپڑا رہنے ہی نہیں دیا۔ لعنت ہے ان بے غیرتوں کے مرد ہونے پہ۔ میں یہاں UAE میں رہتی ہوں۔ میں رات 12 بجے یا 2 بجے گھر سے نکلتی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں سیف ہوں، مجھ پہ کوئی میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ مگر پاکستان میں میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں۔ آج میرا دل بہت بھرا ہوا ہے، مجھ سے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے کیا؟ قائد اعظم نے ہمیں پاکستان اس لیے دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹی کی آمد پہ نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی عزت دی ہے ہمارے دین نے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ وہ لڑکی ناچنے گانے والی نہیں تھی، اس نے یوم آزادی کی مناسبت سے ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایسا حال کر دیا۔ خیر، اب وزیر اعظم عمران خان نے اس کیس کا نوٹس لے لیا ہے، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ نوٹس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب عثمان مرزا کے کیس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہیں، فیصلہ تو کوئی ہوا نہیں ہے، لیکن عثمان مرزا کیس میں جو ملزمان تھے ان میں سے ایک ملزم تو رہا ہو گیا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ کر کے سارے ہی رہا ہوتے جائیں گے۔ اب آخر میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتی جاؤں کہ ہمارے شہر کو ہر سال جشن آزادی والے دن سجایا جاتا ہے۔ تو میں چھوٹی تھی تو میرے ابو مجھے لے کر جاتے تھے، وہاں پر مجھے ابو لے کر گئے جشن آزادی والے دن، تو ایک آدمی نے مجھے ٹچ کیا، میرے ابو نے دیکھ لیا تو میرے ابو نے اسے بہت مارا۔ نہ صرف ابو نے مارا، ابو کے ساتھ ایک اور آدمی بھی مل گیا اور اس نے بھی اس آدمی کو بہت مارا۔ تو میرے ذہن میں اس ٹائم آئے کہ ہمارے ملک میں انسانیت باقی ہے، لیکن اس کے بعد آپ یقین کریں میرے ابو مجھے واپس لے کر آ گئے تھے گھر، اور اس کے بعد کبھی بھی میرے ابو جشن آزادی والے دن مجھے لے کر نہیں گئے۔ اور میں وہ عورت ہوں جو کہ حجاب کرتی ہوں، میں نے کوئی ولگر حرکت بھی نہیں کی تھی، میں تو اپنے ابو کے ساتھ بس چل رہی تھی اور ساری روشنیاں دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے ابو نے مجھے جشن آزادی والے دن لے کے جانا ہی چھوڑ دیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔